جی تعوذ تسمیہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے نئے ساتھی آئے ہیں ان کا نام ذرا مجھے بتائیے۔ جی، ایک ہمارے ساتھ سہیب صاحب ہیں جو پولیٹیکل سائنسز میں ماسٹرز کر رہے ٹھیک ہے، ہیں، اور ایک ہمارے ساتھ عاطف صاحب I am تھے۔ Master BS honor. BS honors. اچھا، بی ٹھیک ایس ہے صاحب۔ جی، اللہ I am تعالیٰ only جزائے خیر 19 دے۔ years. ہم جی آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ Sir, جی actually, I am a special student. So, جی جی یہ انشاءاللہ، first ڈونٹ وری experience اباؤٹ ہے. دیٹ، So, نو پرابلم، جی جی. اسپیشل اور ادر all are human being and Yes, yes. انشاءاللہ you will be satisfied۔ آپ صرف اتنا کیجئے گا کہ آپ چھوڑیے گا، اس وجہ سے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سائنس میں بی ایس کریں گے تو دنیا اچھی سے اچھی بن جائے گی، اور یہ اصل چیز ہے جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، جس لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لاہ عمل دے دیا ہے، وہ ہے قرآن مجید، اور اس پہ جو عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور اگلی دنیا میں بھی سب انشاءاللہ ساتھی جو ہیں وہ کامیاب۔ کیوں جی جی؟ جی انشاءاللہ. انشاءاللہ۔ پھر اس کے اندر انشاءاللہ. کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، اللہ کے لیے ہم انشاءاللہ یہ سارا کام کریں گے۔ تو آپ سے ساتھ بھی یہ ہے کہ آپ نے شروع میں مشکلات پیش آتی ہیں، نئی چیز ہوتی ہے، آدمی کو نہیں سمجھ آتی چیزیں، تو اس میں گھبرانا نہیں ہے۔ تو ٹیلی فون نمبر سب کے موجود ہیں، میرا نام ہے محمود اختر عامر، لکھا ہوا ہوگا، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بعد میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا حامی و ناصر۔ آئیے جی، ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نئی سورت شروع کرتے ہیں تو اس کا تعارف ایک سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی، تو اس سورہ کا نام ہے سورہ الحشر، اور جو حدیث کے مجموعے میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب الحشر نام لیا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس انہوں نے کہا کہ یہ سورت، اس کا نام ہے سورہ بنی نذیر کہتے ہیں، یا زوات کے ساتھ نذیر کہتے ہیں، جو بھی نطق ہے وہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بنی نذیر کا ابھی میں بتاؤں گا کہ بنی نذیر یہود کا ایک قبیلہ تھا، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک۔ اس بارے میں ابھی بات ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مدینہ کا ایک نقشہ اور اس کے اندر کون کون سے قبیلے تھے، تو یہ ایک نقشہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک اسپیشل اسٹوڈنٹ ہوں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کی مدد فرمائے۔ اس کے اندر جی 24 آیات آپ کو ملیں گی اور 3 رکوع ملیں گے۔ کتنے ملیں گے جی؟ 24 آیات اور 3 24 آیات 3 اور 3 رکوع، رکوع. اور پہلا رکوع جو ہے وہ 1 آیت سے لے کر 10 نمبر آیت تک پہلا رکوع ہے، اور جو پہلا رکوع ہے اس کے اندر ایک تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شروع کے اندر یہ بتائے گا کہ جو میں آگے آیت نمبر 2 سے بتانے والا ہوں وہ کیا ہے، کہ قبیلہ بنو نذیر، ابھی ہم کہیں گے قبیلہ بنو نذیر، اس کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ڈال دیا، اور وہ اپنے قلعوں کے اندر سے نکل کے یہاں سے چلے گئے۔ یہ تمہاری اس کے اندر اتنی طاقت نہیں لگی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل تھا۔ اب یہ اگر بغیر سیاق و سباق کے ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، بنو نذیر کون تھے، تو اس کو میرے اگلے سبق تک یہ ذہن میں رکھیے گا۔
کہ بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ تھا جنہوں نے بدعہدی کی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا تھا مدینہ سے. تو ان کے نکالنے کی جو ایک اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھی یہ میری نعمت ہے، اس کے اوپر نہ آپ کے گھوڑے چلے نہ آپ کے اونٹ چلے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس دولت آ گئی. اچھا، دوسری چیز ہم پڑھیں گے اسی رکوع کے اندر ہی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ چونکہ اس کے اوپر آپ نے جنگ کوئی نہیں کی تو لہذا یہ جو مال ہے اس مال کو کہیں گے مال فیع. کیا کہیں گے؟ مال. اب یہ ایک ٹرمینالوجی آ گئی. جس طریقے سے ہر ایک کی ٹرمینالوجی ہوتی ہے، پلس مائنس ملٹیپلیکیشن یا یہ ٹرمینالوجی ہے، اور آگے جینز اور وہ کیا آپ کہتے ہیں سیلز اور جو بھی ہے وہ بایولوجی کی ٹرمینالوجی ہے. اسی طریقے سے عربی کے اندر مال فیع وہ ہوتا ہے کہ جو جنگ کر کے نہ لیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ بغیر جنگ کے ہی دے دیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مفت کا مال. اپنی زبان کا لفظ کیا ہے؟ مفت کا مال. تو فیع کو مفت کے ساتھ ملا لیں تو یاد رہے گا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. اب مال فیع پر اور جنگ کر کے جو مال ملتا تھا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت. اور اس کی تقسیم کیسے ہونی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے، جو آپ نے ہمارے ساتھ ساتھی ہیں انہوں نے سورہ انفال کے اندر یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کہ 5واں حصہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ جہاں یتیموں پر، مسکینوں پر یا مال بیت جو ہے اس کے اندر ڈالیں، وہ ان کا ہے مرضی. اب مال فیع جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ مال فیع کا قانون بنا کہ جس کے اوپر مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کی جنگ نہیں ہوئی، وہ مفت میں مال مل گیا، تو اس کے اوپر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خود تھے امیر قافلہ، رسول تھے اور مسلمانوں کے حکمران بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، یہ ان کی مرضی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوڑ دیا. اب کہا کہ یہ مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں بھی دیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سمجھ. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال جو تھا وہ دیا مہاجرین کو. کن کو دیا؟ مہاجرین کو. اور مدینہ میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے. وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی مہاجرین، اور جنہوں نے ان کی مدد کی تھی وہ انصار. تو انصار کو کچھ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ان کو، میں کہوں گا اپنے الفاظ میں، شاباش دی کہ آپ اللہ کی مرضی پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر آپ کے اندر آپ خوش ہوئے ہیں کہ بھئی ہمارے بھائیوں کو یہ مال مل گیا ہے. وہ غریب فقیر تھے، مسکین تھے، ان کے پاس دولت نہیں تھی، تو دوسرے کی دولت کو دیکھ کے خوش ہونا ایک غنی آدمی کا یہ بھی بطور ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انصار کو آگے دیکھیں گے شاباش بھی دی. ٹھیک ہو گیا جی یہاں تک؟ جی ٹھیک. اچھا، پھر آگے جو دوسرا رکوع ہے وہ ہے 11 سے لے کر 17 تک. اس کے اندر یہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ انصار کی قربانی اور اللہ تعالیٰ کی شاباش، اور ساتھ یہ بتایا. ہاں، اور پھر اس کے بعد آ جائے گا 18 سے لے کر 24 تک. وہ مومنین کو خطاب ہے کہ پہلے تو تھا نا منافقین کا ذکر جن کا تعلق یہود اور انصار کے ساتھ تھا، وہاں
ان کو عبداللہ بن، ہاں میں جو ابھی بات بتا رہا تھا دوسرا 11 سے لے کر 17 تک، اس میں منافقین کا ذکر آئے گا. اور منافقین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مدینہ کے جو اوس اور خزرج کے قبیلے تھے اس میں سے بھی تھے اور یہود میں سے بھی تھے، لیکن وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، زبان سے انہوں نے کلمہ کا اقرار کر لیا تھا. جی اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آخری رکوع کے اندر ایمان والوں کو کہ آپ نے منافقین جیسا ایمان نہیں رکھنا، آپ نے یہ وہ ایمان رکھنا ہے کہ جو زبان سے بھی کلمہ شہادہ پڑھا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یا اس کے علاوہ اور بھی کلمات ہیں، یہ زبان سے ہوا، لیکن دل کے اندر دل سے اقرار بھی کرنا ہے. تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام آئیں گے، صفات آئیں گے، صفاتی نام بہت سارے آئیں گے. مزہ آئے گا آپ کو سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. جی انشاءاللہ. اب جو میں بتا رہا تھا آپ کو، یہ عاطف بھائی کے لیے اور سہیب صاحب کے لیے، کہ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں، لیکن اب چونکہ نئی صورت ہے اور لوگ یہاں سے سنیں گے تو دوبارہ ایک یہ بتانے لگے ہیں کہ وہ لوگ جو مدینہ کے اندر آئے اس میں سے مہاجرین تھے. تو مہاجرین کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے، مکہ سے. کہاں آئے تھے؟ مدینہ. مدینہ کے اندر. میرے ساتھ ساتھ میری باتیں کرتے جانا ہے انشاءاللہ. اب یہ جو مکہ سے آئے تھے اور مدینہ کے اندر تشریف لائے تو بتایا تھا کہ بھی یہ بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانی، اس کے نتیجے میں وہ مدینہ کے لوگ تھے جو حج کرنے کے لیے مکہ گئے تھے، ایک نبوت کے 11ویں سال اور ایک نبوت کے 12ویں سال. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ یہاں تو ظلم و ستم ہے آپ پر، تو ہماری طرف سے دعوت ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں مدینہ. تو ان کی دعوت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کو کہا کہ آپ چلے جائیں، اور بعد میں پھر خود حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہاں پہنچے. اب مدینہ کے اندر جو لوگ تھے ان کے بارے میں میں آپ کے ذہن میں ایک نقشہ ڈالنا چاہوں گا. تیار ہیں جی؟ جی ضرور. آپ ایسا کریں کہ اپنا بایاں ہاتھ انگلیاں کھول لیں اور بایاں ہاتھ سامنے رکھیں. کھول لیا آپ نے؟ جی جی کیا کیا آپ نے؟ بایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کھول لیا اور اس کی انگلیاں بھی آپ نے کھول لی. جو اب یہ وہ لوگ ہیں، وہ قبیلے ہیں جو مدینہ کے اندر 5 قبیلے میں بتا رہا ہوں. اب جو انگوٹھا ہے ہمارا یہ بھی مسلمان ہے، اور جو چھوٹی انگلی ہے یہ بھی مسلمان. جی انگوٹھے کا نام ہے خزرج اور چھوٹی انگلی کا نام ہے اوس. اوس اور خزرج. ٹھیک ہے جی؟ کیا میں نے بتایا؟ اوس اور اوس اور خزرج یہ وہ قبیلے تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. آپ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے بڑا استقبال بھی کیا، لیکن پورے قبیلے کے لوگ نہیں تھے. وہ ان میں سے وہ لوگ تھے کہ جو مسلمان ہوئے. اب یہ لوگ جب وہاں پہنچے ہیں مہاجرین، تو وہاں اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے انہوں نے آپ کا استقبال کیا. لیکن اس کے علاوہ باقی کتنی انگلیاں ہیں ہمارے پاس؟ 3. یہ 3 انگلیاں یہود کے 3 قبیلے ہیں. جی یہ 3 انگلیاں کیا ہیں جی؟ یہود کے 3 قبیلے. اب ان کے نام دیکھیں. انگوٹھے کے ساتھ جو آپ کی شہادت کی انگلی بنتی ہے، شہادت کی انگلی عمومی طور پر آپ دائیں طرف رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی اب بائیں طرف ہے. اس کا نام ہے بنو قینقا. اس کا نام کیا ہے؟ بنو قینقاع. بنو قینقا. اب اس کو ملائیں
انگوٹھے کے ساتھ جی ملا جی دیا. جی جی اب جناب یہ بن گئے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے تو خزرج والوں کے ساتھ بنو قینقاع کا معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے, جی 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 یہ ایک گروپ بن گیا. اور باقی چھوٹی انگلی اس کا نام کیا تھا؟ اوس حضرت اوس. اب اوس کو باقی دو انگلیوں کے ساتھ ملا لیں, ایک بہت بڑی انگلی ہے ایک اس سے چھوٹی انگلی ہے, تو ان کا نام ہے بنو نذیر اور بنو قریظہ. جی بنو نذیر اور بڑی بنو انگلی, قریظہ. بنو نذیر بڑی انگلی, بنو قریظہ اس سے چھوٹی انگلی. اور اوس کے قبیلے کے لوگ بھی تھوڑے تھے تو لہذا چھوٹی انگلی. ان کو ملا لیں ایک. یہ کتنے بن گئے گروپ؟ دو گروپ بن گئے نا. جی جی ایک اوس کا گروپ بن گیا اور ایک خزرج کا گروپ بن گیا. اوس کے ساتھ کون کون سے قبیلے ہوئے؟ بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور خزرج کے ساتھ کون سے قبیلے ہوئے؟ بنو قینقاع. کے ساتھ بنو قینقاع. قینقاع. السلام. اب میں بنو جی قینقاع کی وعلیکم بات کرنے السلام. لگا. جی جی اب میں اللہ بنو کا بڑا قینقاع جی آپ کیجیے. جی اب میں بنو قینقاع کی بات کرنے. ہوا یہ تھا کہ آپ کو اب تاریخ آپ نے پڑھنی ہے تو آپ اپنے اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو غزوہ بدر سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 8 غزوے یا سریے کیے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے تو ذہن میں یہ ہے بات کہ غزوہ بدر پہلی جنگ ہے, ایسے ہی ہے. جی ایسا یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے جو قریش والے تھے انہوں نے چونکہ نکالا تھا مکہ سے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف لوگوں کے ساتھ جو لڑائی جھگڑا ہوا وہ 7 مقامات پر ہوا. تو اس کے بعد غزوہ بدر ہوا ہے 2 ہجری میں. کس میں ہوا؟ 2 ہجری میں. مسلمان 313 اور جو تھے کفار مشرکین وہ کتنے؟ 1000. کم و بیش 1000. اور ان کو ہوئی شکست. اب اس شکست کو دیکھ کے جو آپ نے انگوٹھا اور بنو قینقاع کیا ہوا ہے تو بنو خزاع جو تھے بنو یہ جو خزرج تھے, خزرج ان کے قبیلے میں تھا عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے. وہ کس قبیلے میں تھا؟ خزرج قبیلے سے تھا. جی اب خزرج قبیلے کا جو عبداللہ بن ابی ہے اس کے بنو قینقاع کے ساتھ محبت پیار حلیف, جس طریقے سے اگر آپ کہیں گے کہ بھئی دنیا کو اگر کہیں تو ایک رشین بلاک ہے ایک امریکن بلاک ہے, ایسا ہے نا؟ کیوں جی سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں. اب آپ کے ذہن میں آئے گا اور نہیں جی وہ چائنا کا بھی ہے فلانا کا بھی ہے. ہم اب سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں کہ ایک رشین بلاک اور ایک امریکن بلاک. اب یہ سمجھ لیں گے تو اسی طریقے سے یہاں ایک خزرجی بلاک تھا جس کے ساتھ بنو قینقاع بن گئے, ایک اوس کا تھا جس کے ساتھ 2 قبیلے بن گئے بنو نذیر اور بنو قریظہ. جی بالکل ٹھیک ہو گیا, یہاں تک پتہ چل گیا. اب جب 2 جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو بنو قینقاع والے تھے, بنو قینقاع اور بنو نذیر جنگ ہوئی تھی. جی نہیں میری بات سنیں پلیز, ذرا پہلے سن لیں بعد میں دیکھیے گا. میں نے کہا کہ میں غزوہ بدر کی بات کر رہا ہوں 2 ہجری کے اندر, 2 ہجری کی بات کر رہا ہوں. تو 2 ہجری کے اندر یہ تاریخ جو اپنا ہے نا اس کو سمجھنا ضروری ہے. ممکن ہے آپ تنگ نہ آ گئے ہوں لیکن یہ بڑا ضروری ہے. اب کیا ہوا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد فوراً ہی عبداللہ بن ابی مسلمان ہوا ہے. اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھا.
جی وہ کب مسلمان ہوا ہے؟ غزوہ غزوہ بدر کے بدر بعد. کے فوری بعد. جی اب غزوہ بدر کے فوراً بعد وہ جو بنو قینقاع والے تھے انہوں نے زیادہ مطلب بنو قریظہ نے بھی، بنو نذیر نے بھی، لیکن بنو بہت ساری تھی جو کفار مکہ تھے ان کے ساتھ اپنا جو عہد تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں مدینہ کے اندر ہم اخراجات تو اپنے اپنے کریں گے کھانے پینے کے، لیکن جب مدینہ کے اوپر حملہ ہوگا تو ہم سب مل کے مدینہ کا دفاع کریں گے. جی 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 اور دوسری چیز اگر کہیں اختلاف ہو گیا تو ہم وہ فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہر وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ یہود تھے اور اپنی کتاب کو صحیح سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر جو تورات ہمارے پاس ہے وہ ہماری صحیح کتاب ہے. اوپر سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اندر سے نہیں لائے. بنو خزاع میں سے بھی ساری بنے اوس اور خزرج میں سے بھی کچھ لوگ جو تھے ایمان لے آئے لیکن ایمان محکم نہیں تھا، یہ ضعیف الایمان تھے. اب میں بنو قینقاع کی بات کرنے لگا ہوں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ گئے غزوہ بدر کے بعد اور بنو قریظہ تینوں قبیلے جو تھے ان میں سے بنو قینقاع کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے معاہدے کو توڑا ہے اور آپ ایسا کریں کہ معاہدے کو کسی صورت میں نہ توڑیں. انہوں نے بہرحال کہا کہ بھئی آپ لوگوں کا جو پالا پڑا ہے وہ پڑا ہے قریش سے، ہمیں یہودی اور ہمیں بنو قینقاع کے لوگ، ہم سے پڑا تو پھر ہم دیکھ لیں گے. اب میثاق مدینہ پہلے ہوا ہے. اب یہ جو جملہ کہا یہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی یا انہوں نے تھریٹ کیا رسول پاک کو؟ تھریٹ کیا. اب اس درمیان ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون بنی قریظہ چونکہ مدینہ کے اندر رہتے تھے ان کا ایک محلہ تھا مدینہ کے اندر، وہ سونے کا کام بھی کرتے تھے اور لوہار بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے. باہر نکلی نا بڑی مار پڑی ہے. جی سر. جی تو جب وہ عورت وہاں آئی تو انہوں نے اس عورت کی بہت زیادہ بے عزتی کی. مطلب وہ بے عزتی ایسی بھی ہے کہ وہ عورت وہاں بیٹھی کسی سے بات کرنے کے لیے تو کسی نے ان کا جو پیچھے جو جلابیہ تھا یا جو پہن رکھا تھا چیزیں وہ پیچھے باندھ دی. اب جب وہ اٹھی تو پھر جو منظر ہو سکتا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، بے عزتی ہوگی بہت بڑی. وہاں ایک مسلمان تھا، اس نے اس عورت کو دیکھا اور عورت نے بھی مدد کے لیے پکارا. اس نے اپنی تلوار لی اور تلوار لے کے حملہ کر دیا. کن پر؟ بنو قینقاع کے لوگوں پر. اور انہوں نے حملہ کر کے اس بندے کو شہید کر دیا. جی اب جب شہید کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے جتنے بھی اب یہ جو غزوہ ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ غزوہ قینقاع کے نام سے تاریخ میں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اب ہم ان کا محاصرہ کریں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا 15 دن یا کم و بیش، اور اس کے بعد جو بنو قینقاع والے تھے یہودی جو اپنا خزرج کے ساتھ ملے اپنا جن کا معاہدہ تھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو شکست مانتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے. رسول پاک نے کہا کہ یہ 700 افراد تھے، ان کو باندھ دیا جائے. اب جب باندھ دیا جائے تو اس کے بعد حکم آنا تھا قتل کا. کس چیز کا آنا تھا؟ قتل کا. تو یہاں عبداللہ بن ابی آیا اور اس نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا جیسے بھی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی مسلمان ہوا ہوں اور وہ اپنا ان کا بادشاہ بھی پہلے مطلب بن رہا تھا، تو آپ بنو قینقاع کو چھوڑ دیں. وہاں بہرحال باز تکرار ہوئی، وہ لمبی چیز ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ صرف خود جا سکتے ہیں،
بچے، عورتیں اور بنو قینقاع کے مرد یہاں سے کوئی چیز بھی اسلحہ وغیرہ نہیں لے کے جائیں گے، یہ یہاں سے چلے جائیں۔ اور بنو قینقاع والے لوگ چلے گئے خیبر۔ کہاں گئے؟ خیبر۔ اب ایک قبیلہ نکلا، وہ شہادت کی انگلی والا، تو باقی کتنے لوگ رہ گئے؟ یہودی دو۔ یہودی۔ اس میں سے بڑی انگلی جو ہے وہ بنو نذیر، اور یہ ہمارا موضوع ہے ابھی کا۔ اب جو ابھی چشتی صاحب کہہ رہے تھے وہ غزوہ احد ہو گیا، تین ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے نا جی جی اس کے اندر مسلمانوں کو اگر کہیں گے شکست تو وہ کہہ لیں شکست ہوئی، اس لیے کہ مسلمانوں کے 70 جو مجاہدین تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اب اس سے کیا ہوا کہ یہ جو بنو نذیر تھے قبیلہ، ان کو بڑی شے ہوئی، انہوں نے کہا، انہوں نے اپنے پر، ان کے پر نکل گئے۔ اب وہ لمبی چیز ہے۔ اب بنو نذیر والوں نے، مطلب یہ کافی لمبا واقعہ ہے کہ انہوں نے 30 علماء کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ اپنے سے 30 آدمیوں کو بھیجیں، اور ہم اپنے 30 علماء کو بھیجتے ہیں، اور ہمارے اگر علماء آپ پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم سارے بنو نذیر والے ایمان لے آئیں گے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس سے پہلے خود پہنچ گئے۔ اب جب خود پہنچے تو ایک دیوار کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو بنو نذیر والوں نے سازش کی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بندے کا نام بھی آپ تاریخ میں پڑھ لیجئے گا، کہ کوئی بندہ جائے اور اوپر سے پتھر گرا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے تو یہ سارا معاملہ ہی مسلمانوں کا ختم۔ جی اب اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ کو مارنے کے لیے بنو نذیر کے لوگ جو ہیں وہ درپے ہیں، تو آپ وہ پتھر نیچے آنے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے۔ اب جی یہ ایک کیا تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش تھی۔ جی ٹھیک ہے جی۔ جی اب یہ سازش، اور دوسرا یہ کہ جو پہلے سازش وہ کرتے رہے اپنا قریش کے ساتھ مل کے نقصان پہنچانے کی، جیسے کہ عبداللہ بن ابی 300 افراد کو لے کے غزوہ احد میں سے الگ ہو گیا تھا، پتہ ہے نا آپ کو؟ جی 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 وہ بنو قریظہ کے لوگ تھے، ساری یہ بنو نذیر ان کے لوگ تھے۔ اب بنو قریظہ اور بنو نذیر باقی رہ گئے، تو بنو نذیر یہ قبیلہ اور بنو قریظہ یہ مدینے سے 3 یا 4 کلومیٹر دور، جس جگہ پہ اگر حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو مدینہ سے پہلے جائیں تو مسجد وہ قبا کی جگہ آتی ہے، جی قبا جی جگہ آتی ہے نا، جی ہاں جی اس قبا کی جگہ کے پاس ان کے بنو قریظہ کا الگ اور بنو نذیر کا الگ جگہ تھی۔ اب معاملہ وہ کافی سارا لمبا ہے کہ کیسے انہوں نے وہاں کے سردار کو پہلے مطلب مارا، لیکن بنو قریظہ جو تھے، جب بنو نذیر جن کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی، شہید کرنے کی کوشش کی، تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا جائے۔ بنو قریظہ کے ان کے اپنے قلعے تھے، انہوں نے کہا کہ شاید قلعے ہمیں بچا لیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، لیکن قلعوں کے درمیان اور جنہوں نے محاصرہ کیا تھا اس کے درمیان باغات تھے، اور وہ باغات بنو نذیر کے ہی تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب درمیان میں وہ باغات آ جائیں کھجور کے، تو یہ حملہ تو نہیں کر سکتے ان پر، جی کیونکہ یہ لفظ جو میں ابھی بات بتا رہا ہوں، یہ لینا کا لفظ آئے گا، کھجور کا درخت کو کہتے ہیں، اور کھجور کی ایک قسم ہے لینا، آگے آئے گا۔ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے حکم سے آپ یہ جو باغات ہیں ان میں سے اتنا، یہ جو کھجور ہیں ان کو توڑ دیں اور ان کو آگ لگا دیں۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ جو نباتات اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اپنا ان کو خراب نہیں کر سکتے۔ اب بنو نذیر نے جو کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں
یہ اپنے اسلام پر نہیں چلتے، اور انہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان درخت کاٹنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ چونکہ دفاع کے لیے کر رہے ہیں، جنگ کا سامان ہے اور دفاع کے لیے، اور بنو نذیر نے بہت بڑا جرم کیا ہے، لہذا ان کو کاٹنے کی اللہ اجازت دیتا ہے۔ یہ آگے پڑھیں گے ہم۔ آپ مختصر کرتے ہیں، بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور جتنا بنو قینقاع والوں کو تو یہ کہا تھا نا کہ بھئی آپ اپنے ساتھ کوئی سامان نہیں لے جا سکتے، جی بنو نذیر کو یہ کہا کہ آپ جتنا سامان لے جانا چاہیں اپنے اونٹ پر یا اپنی سواری پر وہ لے جائیں اپنا سامان، اور خود بھی چلے جائیں یہاں سے۔ اور یہ 15 دن کم و بیش محاصرہ یہاں بھی رہا، انہوں لوگوں نے اپنے ہتھیار جو تھے وہ ڈال دیے، اور اس کے بعد رسول پاک نے کہا کہ اب آپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں تو لہذا کیا کیا جائے کہ آپ جو اپنا سامان جتنا لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، لیکن مدینہ کے اندر آپ نے نہیں رہنا، اس لیے کہ آپ مدینہ کے لیے ایک تو خطرے کا سبب ہے، اور دوسرا معاہدہ آپ نے توڑا ہے، ہم نے نہیں توڑا، تو لہذا فیصلہ کرنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو رسول پاک نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے چلے جائیں، تو یہ لوگ یہاں سے جا کے بنو قینقاع کے ساتھ مل گئے خیبر میں، اور کچھ لوگ جو تھے وہ شام چلے گئے۔ باقی کون رہ گئے؟ بنو قریظہ۔ اب بنو قریظہ کے بارے میں جب یہ بات آئے گی تو ہم انشاءاللہ بنو قریظہ کے بارے میں بھی بات کریں گے، وہ بھی سورہ حشر کے اندر کچھ الفاظ ہیں جو بنو قریظہ کی طرف بھی جاتے ہیں۔ آپ جناب شروع کریں۔ جی جی تو اب یہ میں نے آپ کو جو بتا دیا وہ یہ ہے کہ اوس اور خزرج، اوس کے ساتھ 2 قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور بنو نذیر بھی نکل گئے، اور بنو قینقاع جو تھے وہ بھی نکل گئے، اور خزرج میں عبداللہ بن ابی تھا جو منافقین کا سردار تھا، اور اس کے ساتھ جو تھے وہ بھی منافق تھے۔ یہ اپنا سیناریو ہے سورہ الحشر کا، اور یہ چونکہ قرآن مجید رہتی دنیا تک رہنا ہے، اس قسم کا کوئی معاملہ بھی آ جائے تو آپ نے سورہ حشر کو وہاں انطباق کرنا ہے اسی طریقے سے۔ آئیے پڑھتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کریں۔ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحمان یہ اپنے عاطف بھائی کے لیے ہے اور صہیب بھائی کے لیے، رحمان اور رحیم یہ جو لفظ ہیں، یہ جہیں بھی یہ وزن آ جائے یا رائمنگ ساؤنڈ آ جائے، جیسے فعلان اور فعیل کا وزن آ جائے، جی اسی طریقے سے تو رحمان اگر آ جائے تو ان دونوں کے اندر لفظ ہم استعمال کریں گے بہت زیادہ، انتہائی، خوب، یہ الفاظ اس کے اندر استعمال کریں گے یہ وزن کے وجہ سے۔ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا ترجمہ کر رہے ہیں انتہائی مہربان ہے۔ یہ حصہ ہے سورۃ الحشر کا۔ اب 5 منٹ ہمارے پاس ہیں۔ اب یہ سورہ جو سورہ سبح یسبح سے شروع ہوتی ہیں، ان صورتوں کو کہتے ہیں مسبحات۔ اب مسبحات کا مطلب کیا ہے؟ مسبحات کا مطلب یہ ہے جس میں تسبیح کرنے والے ہوں، یا وہ صورتیں جو اللہ کی تسبیح والی ہیں، مسبحات، میم کی وجہ سے میں کر رہا ہوں ترجمہ، جس میں اللہ کی تسبیح ہے۔ کئی وجہ اس جگہ پر تو ماضی میں ہے، آگے یسبح بھی آئے گا جو مضارع کا صیغہ ہے۔ اب یہ ماضی اور مضارع اگر نہیں آتا ہے تو آپ کو میرے پہلے وہ جو سبق ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے، اور اگر وہ نہیں سنتے ہیں تو فکر نہیں کرنا، آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے۔ تو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ سبح، سین کے اوپر زبر ہے اور آخری حرف پر زبر ہے، تو ہم نے اصول یہ پڑھا ہوا ہے کہ اگر وہ فعل ہے اور اس کے پہلے حرف پر زبر ہے اور آخری حرف پر زبر ہے تو وہ ہمیشہ ماضی ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ ماضی ماضی ہوگا۔ ماضی۔
सब्बाहा, इसका मतलब है तस्बीह बयान की, तस्बीह बयान की, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, जी अल्लाह के लिए तस्बीह बयान की, मा फिस समावाती, जो कुछ भी आसमानों में है। अभी आप आसमानों की तरफ देखेंगे तो सितारे हैं, सैयारे हैं, जी गर्दिश भी कर रहे हैं। ये जो गर्दिश करना है और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आगे पीछे नहीं होना, ये उनकी तस्बीह है। एक दूसरा ये है कि हर एक चीज अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, कुरान मजीद में आता है, लेकिन तुम उनकी जुबान को, तस्बीह को समझते नहीं हो। तो यहाँ वो तस्बीह जो हमारे ज़हन में आती है वो तो ये है कि सूरज मशरक से निकलता है, मगरिब की तरफ गुरूब होता है। ये ऐसे ही होता रहा है और क़यामत तक यही तस्बीह वो बयान करता रहेगा। ये ज़हन में रखें। ऐसे ही बाकी सैयारे भी हैं आसमान में। वमा फिल अर्दी, ज़मीन में। अब ज़मीन में भी जो चीज़ें हैं, इंसान और जिन के अलावा सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला ने उनकी चिप ऐसी बनाई हुई है, मिजाज ऐसा बनाया हुआ है कि कभी कोई शेर घास नहीं खाता। क्यों जी? जी वो अपना खाना ही खाता है। इसी को देख लें कि जो कुछ भी वो उनको हुक्म दिया हुआ है वो उसी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने कुव्वत अख्तियारी दी हुई है। वो अपनी कुव्वत अख्तियारी इस्तेमाल करके खा वो जन्नत का रास्ता इस्तेमाल कर अख्तियार करे या जहन्नम का। वक्त कम है, 1 मिनट रह गया। तो अल्लाह के लिए तस्बीह बयान की हर उस चीज ने जो आसमान में है, वमा फिल अर्द, और जो कुछ जमीन में है, वह हुवल अजीजुल हकीम, और वो अल्लाह इंतहाई गालिब और बहुत ज्यादा हिकमत वाला है। जी मेरे साथ पढ़े, सब्बाह लिल्लाही, अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए तस्बीह बयान की, मा फिस समावाती, ने जो आसमानों में है, जी हर एक ने या जो कुछ आसमानों में है, वमा फिल अर्दी, और जो कुछ जमीन में है। हाँ तो तर्जमा बनेगा, जो कुछ जमीन में है या जो कुछ आसमानों में है, उसने अल्लाह के लिए तस्बीह बयान की। वहुवल अजीजुल हकीम, और वो जी और वही इंतहाई गालिब और इन बहुत ज्यादा हिकमत वाला है। ये जनाब हम एक आयत पढ़ पाए हैं। वक्त खत्म हो गया जी? जी 1 मिनट रह गया सर। 1 मिनट रह गया है। तो जरा मेरे साथ दोबारा पढ़ ले फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। सब्बाह लिल्लाही, अल्लाह के लिए तस्बीह बयान की, अल्लाह के लिए तस्बीह बयान की, मा फिस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, हर किसी ने जो आसमानों में है, वमा फिल अर्दी, और जो कुछ जमीन में है, और जो कुछ जमीन में है। यहाँ ज़हन में रखना है सुवाए इंसान और जिन के, बाकी सब की चिप तस्बीह वाली है, इनके पास कुव्वत अख्तियारी है। वहुवल अजीजुल हकीम, और अल्लाह ताला इंतहाई गालिब और बहुत ज्यादा हिकमत वाला है। और वही इंतहाई गालिब और बहुत ज्यादा हिकमत वाला